الحمد للہ الذی کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ گزشتہ مجلس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آداب سے متعلق قرآنی مثالیں بھی آئیں، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے واقعات بھی آئے کہ صحابہ کیسے اللہ کے نبی علیہ السلام کا ادب و احترام کیا کرتے تھے۔ چونکہ خواہ وہ طالب علم ہو یا سالک ہو، تصوف اور تزکیے کے راستے پہ چل رہا ہو یا علم حاصل کرنے کے راستے پہ ہو، ادب بہر صورت ہر انسان کے لیے ضروری ہے۔ بے ادب اللہ کی رحمت سے، اللہ کے انعامات سے ہمیشہ محروم ہو جاتا ہے۔ چنانچہ واقعات میں لکھا ہے، مسجد نبوی میں اللہ کے نبی علیہ السلام خطبہ دینے کے لیے لکڑی کا ایک ممبر بنایا گیا۔ اس ممبر کے 3 درجے تھے، 3 سیڑھیاں تھیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوتے تو سب سے اوپر کے درجے پر بیٹھتے اور درمیانی درجے پر پاؤں رکھ کے پاؤں مبارک رکھتے۔ یہ آپ علیہ السلام کا معمول تھا۔ جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خیال فرمایا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام جس سیڑھی پر پیر رکھے ہوں اور جہاں بیٹھے ہوں، تشریف فرما ہوئے ہوں، وہیں پر میں بھی پیر رکھوں، اور جہاں آپ علیہ السلام تشریف فرما ہوئے وہیں پر میں بھی بیٹھوں۔ یہ آپ علیہ السلام کی بے ادبی ہے۔ اس لیے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ دینے کے لیے جہاں اللہ کے نبی علیہ السلام پیر رکھا کرتے تھے وہاں صدیق اکبر بیٹھتے، پیروں کی جگہ بیٹھتے اور نیچے اس کے نیچے کے درجے پہ پیر رکھتے۔ یہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ادب تھا۔ حالانکہ اللہ کے نبی علیہ السلام ابھی دنیا میں باحیات نہیں ہیں، پردہ فرما گئے۔ دنیا سے رحلت کے بعد حضرت صدیق اکبر خلیفہ بنے، تب بھی ادب یہ ہے کہ نبی علیہ السلام جہاں بیٹھے ہیں وہاں ہمیں بیٹھنا یہ ادب کے خلاف ہے۔ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا۔ جب آپ خلیفہ بنے تو انہوں نے سوچا جہاں صدیق اکبر پیر رکھے اور جہاں بیٹھے میں وہیں پر بیٹھوں اور وہاں پیر رکھوں، یہ صدیق اکبر کی بے ادبی ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے نچلے درجے پر بیٹھ کر پیر زمین پہ رکھا کرتے تھے۔ 3 سیڑھیوں میں سے تینوں سیڑھیاں ختم ہو گئی۔ یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ادب تھا۔ پھر جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خلیفہ بنے تو ظاہر سی بات ہے کہ 3 ہی سیڑھیاں تھیں، اب اس سے نیچے تو نہیں اتر سکتے، لیکن ادب اپنے سے پہلے لوگوں کا کرنا ہے۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور میں 2 سیڑھیوں کا اضافہ کیا، اور اوپر کی 3 سیڑھیاں جس پر حضرت نبی کریم علیہ السلام، صدیق اکبر، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہم جہاں بیٹھے، وہ 3 سیڑھیاں چھوڑ کر باقی اور 2 سیڑھیاں بنائی، اس پر بیٹھ کے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ دیتے۔ آج بھی مسجد نبوی میں جو ممبر ہے وہ 5 سیڑھیوں کا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ خلفائے راشدین نبی علیہ السلام کا کیسا ادب کرتے تھے اور خود آپس میں ایک دوسرے کا کیسا ادب ہوتا تھا۔ یہاں 2 باتیں معلوم ہوئی۔ ایک تو صحابہ اکرام سب کے سب
اللہ کے نبی علیہ السلام کے حق میں بہت ادب کرتے تھے، اور دوسرا سینئر اور جونیئر کا بھی فرق کا لحاظ رکھے ادب کرنا۔ حالانکہ حضرت عمر فاروق اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں اللہ کے نبی علیہ السلام کی حیات میں برابر کے وزیر ہیں، برابر کے مشیر ہیں، برابر کے شریک ہیں، پھر بھی بہت سی خوبیوں اور صفات میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے ہیں اور خلافت میں بھی آگے ہیں۔ تو اس تقدم کا لحاظ رکھتے ہوئے آپ نے اپنے سے سینئر کا احترام کیا، اپنے سے پیش رو کا احترام کیا۔ آج ہم دیکھیں بڑے چھوٹے کی تمیز ختم، بڑے چھوٹے کا ادب احترام ختم، بڑے چھوٹے کے ساتھ بات کرنے کا سلیقہ نہیں ہوتا ہے۔ ان صحابہ اکرام نے کیسی مثالیں پیش کی ہیں۔ دوسری مثال، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال مبارک سے پہلے جب اللہ کے نبی علیہ السلام مرض الوفات میں تھے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں نماز پڑھانے کے لیے امامت کی ذمہ داری سونپی گئی۔ نبی علیہ السلام کی حیات مقدسہ میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 17 نمازیں پڑھائی۔ یہ بھی بہت بڑا شرف ہے، نبی کی حیات میں نبی کے کسی امتی کا نبی کے مصلی پہ کھڑے ہو کر پڑھانے کا شرف مل جانا، اور اس سے نبی علیہ السلام کو خوشی بھی ہوتی ہے۔ خوشی اس معنی کر ہوتی ہے، ہر نبی کا کام ہے امت پر محنت کر کے امت کو بنا سوار کے تیار کر دینا۔ امت جب اس قابل بن کے تیار ہو جاتی ہے کہ وہ نبی کا مصلی سنبھال سکے، تو نبی کو اس معنی کر خوشی ہوتی ہے کہ اب میری محنت کامیاب ہو گئی، کہ میرے بعد بھی میرا مصلی، میری جگہ سنبھالنے کے قابل لوگ پیدا ہو گئے۔ یہی خوشی ایک باپ کو ہوتی ہے، یہی خوشی ایک استاذ کو ہوتی ہے، یہی خوشی ایک شیخ کو ہوتی ہے کہ میں جن پر محنت کر کے پڑھایا ہوں، میں جن پر محنت کر کے تربیت کیا ہوں، اب وہ اس قابل ہیں کہ وہ دوسروں کو پڑھا سکتے ہیں، وہ دوسروں کی تربیت کر سکتے ہیں۔ اس لیے جب شاگرد کی ترقی دیکھتے ہیں تو استاذ خوش ہوتے ہیں، مرید جب سلسلے میں چلتے ہوئے ترقی کرتا ہے تو شیخ کو خوشی ہوتی ہے۔ بالعموم ترقی میں رکاوٹ خود طالب اور سالک کی طرف سے ہوتی ہے۔ سلوک میں چلنے والے نہ مراقبہ ڈھنگ سے کرتے ہیں، نہ شیخ سے رابطہ ڈھنگ سے رکھتے ہیں، نہ معمولات ڈھنگ سے کرتے ہیں۔ 5 سال 10 سال سے شیخ سے تعلق ہوتا ہے، اس کے باوجود بھی گناہ کبیرہ تک نہیں چھوٹتے ہیں۔ آدھے گھنٹے 40 منٹ کا یکسوئی کے ساتھ اللہ کا ذکر نصیب نہیں ہوتا ہے، تو پھر ان سے بیزارگی ہوتی ہے۔ بیزارگی کے بعد جب شیخ توجہ نہیں دیتے تو پھر بولتے ہیں کہ ہمارے شیخ صاحب کی توجہ نہیں ہے ہم پر۔ حضرت غوری صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ توجہ حاصل کرنا یہ شیخ کا کام نہیں ہے، مرید کا کام ہے۔ حضرت شیخ الحدیث زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے جب کوئی سالک یہ کہتا حضرت ہم پر توجہ فرمائیں، تو شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ فرماتے توجہ حاصل کرنا یہ تمہارا کام ہے، میرا کام نہیں ہے۔ جتنا تم مجھے متوجہ کرانے کی محنت کرو گے میں متوجہ ہوں گا۔ تم تو رہے آزاد، اپنی جگہ پر نہ تم فرائض کا اہتمام، نہ وظائف کا اہتمام، نہ شیخ سے رابطہ، کچھ بھی نہیں ہے۔ ہم کو کیا پڑی کہ ہم خود آ کے متوجہ ہو جائیں۔ اس واسطے ان بزرگوں کا شیوا رہا ہے کہ اپنے محنت کیے ہوئے بچے جب قابل کے بنتے ہیں تو استاذ کو خوشی ہوتی ہے، فخر ہوتا ہے۔ سلوک میں چلنے والے ترقی کرتے ہیں تو شیخ کو خوشی ہوتی ہے۔ یہ لوگ کبھی حسد نہیں کرتے ہیں، استاذ کبھی شاگرد سے حسد نہیں کرتا، والد کبھی بیٹے سے حسد نہیں کرتا، ایسے ہی شیخ کبھی اپنے مرید سے حسد نہیں کرتا کہ ترقی کر کے آگے بڑھ رہا ہے، بلکہ ان کی محنت کا سرمایہ ہے، وہ یہی دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ آگے بڑھیں۔
تو اللہ کے نبی علیہ السلام کی حیات مبارکہ میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 17 نمازیں پڑھانے کا شرف حاصل کیا۔ وصال سے پہلے 2 روز پہلے حضرت صدیق اکبر نماز ظہر کی امامت کر رہے تھے۔ آپ علیہ السلام شدید بیماری کے باوجود حضرت علی اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے کندھے کے سہارے سے جماعت کی نماز میں شامل ہونے کے لیے مسجد میں تشریف لائے۔ اس سے جماعت کی نماز کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے۔ بیماری ہے، بڑھاپا ہے، چلا نہیں جا رہا ہے، 2 آدمیوں کے سہارے سے آپ علیہ السلام مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے تشریف لا رہے ہیں۔ حضرت صدیق اکبر کو جب اندازہ ہوا کہ سید المرسلین علیہ السلام تشریف لے آئے ہیں تو نماز میں امامت کرتے ہوئے دوران نماز میں ہی مصلی سے پیچھے ہٹ گئے۔ اللہ کے نبی آ گئے جماعت میں شامل ہونے کے لیے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نماز پڑھاتے ہوئے مصلی سے پیچھے ہٹ گئے۔ آپ علیہ السلام نے ہاتھ کے اشارے سے فرمایا پیچھے مت ہٹو۔ پھر نبی علیہ السلام حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے برابر میں آ کے خود تشریف فرما ہوئے، اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اور اللہ کے نبی دونوں گویا کے برابر ہو گئے۔ مگر نماز پڑھانے کی کیفیت کیسے تھی؟ امامت اللہ کے نبی فرما رہے تھے، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء کرتے، اور دوسرے تمام صحابہ گویا کہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی اقتداء کرتے۔ اس طرح نماز مکمل ہوئی۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام نے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے پوچھا، آپ نماز میں تھے، میرے آنے کا احساس ہوا تو آپ پیچھے کیوں ہٹ گئے؟ آپ امام ہیں، امامت کرتے ہوئے اپنی جگہ رہنا چاہیے۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا جواب کیا ہے؟ ما کان علی ابن ابی قحافہ ان یصلی بین یدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابو قحافہ کے بیٹے یعنی ابو بکر کو یہ زیب نہیں دیتا کہ رسول اللہ کے آگے نماز پڑھے۔ پیچھے اللہ کے رسول کھڑے ہیں اور میں آگے بڑھ کے نماز پڑھوں، یہ میرے لیے ہرگز مناسب نہیں ہے۔ در حقیقت یہ پیچھے ہٹ جانا قرآن مجید کی جو آیت ہے لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو، اس پر یہ عمل تھا کہ اللہ کے نبی پیچھے کھڑے ہیں اور ہم آگے کھڑے ہو کے نماز پڑھیں، یہ نبی علیہ السلام کی بے ادبی ہے۔ اس درجے ادب کا لحاظ ان صحابہ اکرام نے کیا۔ اب اس سے ہم سبق سیکھیں۔ شریعت نے بتایا کہ باپ سے آگے نہ چلو، استاذ کے آگے نہ بیٹھو، ان سے پہلے کھانا نہ شروع کرو، ان کی آواز سے اونچی آواز میں بات نہ کرو۔ یہ سب چیزیں ادب سے تعلق رکھتی ہیں۔ استاذ بیٹھے ہوئے ہیں یا استاذ جا رہے ہیں، ہم ان سے آگے بڑھ کے جانے لگے، اپنے سے شیخ آگے جا رہے ہیں، ہم ان سے آگے بڑھ کے جانے لگے، والد آگے بیٹھے ہوئے ہیں، ہم ان سے آگے بیٹھ کے جانے لگے، یہ ان بڑوں کی بے ادبی شمار ہوتی ہے۔ بے ادبی سے دل پر ایک طرح کی کدورت والا معاملہ پیدا ہو جاتا ہے، تکدر اور تکلیف والا معاملہ پیدا ہو جاتا ہے، اور جب تکدر اور تکلیف پیدا ہو گئی تو جو فائدہ ان بزرگوں سے ہمیں ہونا ہے وہ حاصل نہیں ہوتا، اس واسطے لوگ محروم رہ جاتے ہیں۔ تیسرا واقعہ ادب کا لکھا ہے، ایک مرتبہ حضرت فضیلہ بن عبید اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابن ورع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں تیر اندازی میں مقابلہ کر رہے تھے، دونوں صحابہ، کس کا تیر دور تک جائے گا اور کس کا تیر صحیح نشانے پر لگے گا، یہ مقابلہ ہو رہا ہے دو صحابیوں کا۔ اتنے میں کسی کام سے اللہ کے نبی علیہ السلام بھی وہیں سے گزرے جہاں یہ دو صحابہ تیر اندازی میں مقابلہ کر رہے تھے، تو آپ نے ان دونوں کو تیر اندازی میں مشغول دیکھ کر خوش ہوئے، کیونکہ نشانہ بازی یہ
جنگ کا حصہ ہے. کل جب جنگ ہوگی کسی بھی موقع پر تو یہ تیر اندازی کام آئے گی. دشمن کو ہرانے میں، اپنے دفاع اور ڈیفنس میں کام آئے گی. اور یہ کھیل ایسے ہی ٹائم پاس کا نہیں تھا، بلکہ اسلام میں کام آنے والا ایک کھیل تھا. تو آپ نے اسے پسند فرمایا. اس واسطے آپ علیہ السلام خوشی کا اظہار فرمائیں. آج جو لوگ کھیل کھیلتے ہیں وہ صرف تماشا ہے، نہ اس میں دماغ کو سکون ہے، نہ جسم کو سکون اور صحت ہے. بیٹھے بیٹھے فون میں گیم کھیل رہے ہیں، بیٹھے بیٹھے کیرم بورڈ کھیل رہے ہیں. ایسے کھیل جس سے جسم بھی خراب اور دماغ بھی خراب، دل بھی خراب، ایسے کھیل شریعت پسند نہیں کرتی ہے. تو آپ علیہ السلام نے حضرت فضیلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اے بنی اسماعیل. حضرت فضیلہ یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے خاندان سے تھے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام بھی بنو اسماعیل سے ہیں. تو فرمایا، اے بنی اسماعیل تم تیر اندازی کرو، چونکہ تمہارے آبا و اجداد بھی تیر انداز تھے. یہ ان سے فرمایا. اور پھر جو ابن ورا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں ان سے کہا، تم بھی تیر پھینکتے جاؤ، میں تمہارے ساتھ ہوں. حضرت ابن ورا سے فرمایا، تم بھی تیر چلاؤ، میں تمہارے ساتھ ہوں. جیسے ہی یہ لفظ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، تو حضرت فضیلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تیر اور کمان رکھ دیا. تو اللہ کے نبی نے پوچھا کہ بھئی کیوں کھیلنے کیوں تیار نہیں ہے؟ تو حضرت فضیلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ کے رسول کہ اگر آپ ابن ورا کے ساتھ ہیں تو یہ ادب کے خلاف ہے کہ آپ جس کے ساتھ ہیں میں اس سے مقابلہ کروں، کیونکہ مقابلہ تو برابر کے آدمی سے ہوتا ہے. آپ تو بہت اونچی آدمی ہیں اور شخصیت ہیں، آپ نبی ہیں. آپ اس جماعت میں یا اس فرد کے ساتھ آپ ہو جائیں اور میں آپ کے مقابلے میں آ کے تیر چلاؤں، ایسا نہیں ہو سکتا. یعنی تیر اندازی میں جو مقابلہ چل رہا ہے اس مقابلے میں صحابی، اللہ کے نبی جس صحابی کے ساتھ ہو گئے تو دوسرے صحابی کھیلنا چھوڑ دی، کیونکہ اب میں نبی کے مقابلے میں کھیل نہیں سکتا ہوں. اب میں اگر نشانہ صحیح لگا بھی دوں گا تو ظاہر سی بات ہے کہ نبی جس کے ساتھ ہیں گویا کہ وہ شخص ہار گیا. اور ایسی جیت کیا جیت ہے جس میں میں نبی سے جیت جاؤں، نبی سے آگے بڑھ جاؤں. تو یہ ادب تھا ان صحابہ اکرام کا. چوتھی مثال لکھی ہے حضرت شیخ نے. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دسترخوان پر حاضر ہوتے، کھانے کا وقت ہوتا اور ساتھ میں اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ بیٹھ کے کھانا ہو، تو ہم اس وقت تک کھانے کو ہاتھ نہ لگاتے جب اللہ کے نبی شروع نہ فرماتے. دسترخوان پر بیٹھنے کے بعد اسلام کا ادب بھی یہی ہے کہ پہلے بڑے لوگوں سے کھانا شروع کیا جائے. کھانے کے لیے بیٹھے ہیں، گھر میں ماں باپ بھی ساتھ ہیں، دادا دادی نانا نانی بھی ساتھ ہیں، بڑے لوگ ساتھ ہیں، تو نوجوانوں کی ذمہ داری ہے کہ پہلے کھانا پلیٹ میں بڑے لوگوں کو پیش کرو، وہ کھانا شروع کریں، اس کے بعد پھر جوان اور بچے کھانا کھائیں. بڑے لوگوں سے پہلے کھانا شروع کرنا بھی بے ادبی ہے ان بڑوں کی، ان کی بے احترامی ہے. اور ایسی دسترخوان پر بیٹھنے کے بعد بڑے آدمی کو جو گھر کا بڑا ہوتا ہے اسے صدر مقام دینا چاہیے. یعنی دسترخوان میں ایسی جگہ جو ایک بڑے آدمی کے بیٹھنے کی ہو، کونے میں بٹھا دینا، سائیڈ میں بٹھا دینا، یہ اس بڑے آدمی کی بے ادبی ہے. اور ہم سے سینئر آدمی آئے دسترخوان پہ کھانے کے لیے، خود ہٹ جا کے انہیں جگہ دینا، یہ اخلاق اور ادب کا حصہ ہے. با توفیق اور نصیب والوں کو یہ ادب نصیب ہوتا ہے. جو بے توفیق ہے، بد نصیب ہے، انہیں دوسروں کا ادب کرنا بھی نصیب نہیں ہوتا. پھر وہ لوگ بہانے بناتے ہیں، یہ سب پرانی باتیں ہیں، یہ سب کتابوں کی باتیں ہیں، یہ ہم اس زمانے میں نہیں کر سکتے. دراصل وہ محروم شخص ہوتا ہے اللہ کی نعمت سے اور ایسی باتیں کرنے لگتا ہے. آپ علیہ السلام کی موجودگی میں گویا کہ آقا موجود ہے اور صحابہ گویا کہ اللہ کے نبی کے غلام ہیں.
آقا کی موجودگی میں غلام کا پہلے کھانا شروع کرنا یہ ایک طرح کی بے ادبی ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی علیہ السلام سے پہلے کھانا صحابہ کبھی شروع نہیں فرماتے تھے۔ اس سے آپ علیہ السلام کا کتنا ادب کس کس موقع میں کرتے، نماز میں نبی سے آگے نہیں بڑھے، کھانے میں نبی سے آگے نہیں بڑھے، آواز کرنے میں نبی سے آگے نہیں بڑھے، تیر چلانے میں نبی سے آگے نہیں بڑھے، ممبر پر بیٹھنے میں نبی سے آگے نہیں بڑھے، ہر عمل میں نبی کا ادب کیسے وہ کیا کرتے تھے۔ حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، یہ کعبۃ اللہ کے مؤذن رہے ہیں۔ حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے سر کے سامنے کے حصوں کے جو بال ہے، یہ پیشانی کے اوپر کے بال بہت لمبے تھے، اسے وہ گچھا بنا کر چونڈے کی طرح باندھ لیتے، اور کبھی وہ زمین پر بیٹھے ہونے کی حالت میں اپنے سر کے بالوں کو کھولتے تو اتنے لمبے بال تھے کہ وہ زمین تک نیچے آ جاتے، اتنے لمبے بال تھے۔ تو ایک مرتبہ کسی نے پوچھا کہ آپ ان بالوں کو کٹوا کیوں نہیں لیتے، اتنے لمبے بال رکھنے کی ضرورت کیا ہے؟ تو حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، میرے ان بالوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ بہت پیار اور محبت سے پکڑا تھا، سر کی پیشانی کے بال اس طرح ایک بار پیار سے محبت سے پکڑا، تو مجھے یہ محسوس ہوا کہ اللہ کے نبی کا دست مبارک میرے بالوں کے جس حصے کو لگ جائے اب وہ کٹانا بے ادبی ہے۔ نبی کا مبارک ہاتھ میرے بالوں کو لگ چکا ہے، اب میں موت تک ان بالوں کو لے کے دنیا سے جانا چاہتا ہوں۔ کتنی محبت کی بات ہے، عشق اور ادب کی انتہا ہے۔ عام آدمی کو تو نظر آئے گا کہ بھئی یہ سب معمولی باتیں ہیں، اس سے کیا ہونے والا ہے، اس سے کیا فرق پڑتا۔ ان صحابہ کو اللہ کے نبی سے عقیدت تھی، محبت تھی، عشق تھا، تو یہ چیزیں ان کے لیے آسان ہیں۔ آج کے آوارہ قسم کے نوجوانوں کو جس فلم ایکٹر کی کوئی ادا پسند آ جائے، کوئی ڈریس پسند آ جائے، اس کی کٹنگ پسند آ جائے، وہ اس کی کاپی کرنے لگیں تو وہ تو ٹھیک ہے، وہ اس کا فین ہے، وہ اس کا فالوور ہے، وہ سب کوئی خراب نظر نہیں آتا۔ صحابہ اکرام اللہ کے نبی علیہ السلام کے ادب اور عشق میں ایسا کریں تو لوگوں کو عجیب دکھتا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے، آدمی کو جس سے محبت ہوتی ہے اس کی ادا یا اس سے عقیدت، اس سے محبت عجیب نہیں ہے۔ جس سے محبت ہی نہیں ہے، یہ سب چیزیں خشک لکڑی، سوکھی لکڑی میں جیسے رس نہیں نکلتا ہے، ویسے ہی خشک مزاج لوگوں میں نبی علیہ السلام کی محبت بھی نہیں ہوتی۔ اور ایک واقعہ لکھا ہے ادب کا، مشہور واقعہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لائے تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر قیام فرمایا۔ مکان 2 منزلہ تھا۔ نیچے چونکہ ملاقات کے لیے بہت سے لوگ اللہ کے نبی سے ملاقات کے لیے آتے ہیں، اوپر چڑھ کے جانا انہیں تکلیف ہوتی ہے، تو آپ علیہ السلام کو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نیچے ہی جگہ دی کہ آپ یہیں قیام فرمائیں، یہیں ملاقاتیں آسان ہوگی، آرام کرنا آسان ہوگا، اور خود اوپر کی منزل پر تشریف فرما ہوئے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ اچانک رات کے وقت حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیند سے وہ بیدار ہوئے۔ دل میں خیال آیا کہ نیچے نبی ہیں اور میں اوپر ہوں، یہ نبی کی شان میں بے ادبی ہے کہ میں نبی کے اوپر والے حصے میں رہوں اور میں آرام کروں، اور نبی میرے نیچے آرام کریں۔ یہ خیال آتے ہی وہ بستر لپیٹ کے ساری رات جاگتے رہے کہ نیچے آپ علیہ السلام ہیں، میں اوپر ہوں، نبی سے اوپر ہونا یہ نبی کی بے ادبی ہے۔ ساری رات جاگتے رہے۔ پھر صبح ہونے کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور بصد اصرار آپ کو اوپر کی منزل پر ٹھہرایا اور خود نیچے منزل پر آئے کہ آپ اوپر تشریف لے جائیں، مجھے یہ ادب کے خلاف محسوس ہوتا ہے کہ میں آپ سے اوپر رہوں۔ یہ اس طرح جیسے حضرت ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ مشہور ہے کہ استاذ کے گھر کی طرف پیر بھی نہیں کرتے تھے۔ ظاہر سی بات ہے، گھر کہیں اور ہے
اور حضرت ابو حنیفہ کا گھر کہیں اور ہے، بیچ میں کئی دیواریں ہیں، گلیاں ہیں، پھر بھی اس سمت کا بھی ادب کرتے تھے جس سمت میں استاذ کا گھر پڑتا ہے۔ ایسے ہی یہ سمت اونچے اوپر اور نیچے کی ہے، نیچے کی سمت کا ادب کرنا، کیونکہ نیچے اللہ کا رسول رہتا ہے۔ یہ ادب عشق والوں کو اور محبت والوں کو نصیب ہوتا ہے۔ تفسیر در منصور میں لکھا ہے، ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غسل جنابت کی ضرورت پیش آئی، تو آدمی ناپاک ہو جاتا ہے، غسل کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسی حالت میں اللہ کے نبی علیہ السلام تشریف لائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا کہ اللہ کے نبی تشریف لا رہے ہیں تو فوراً چھپ گئے، نظر سے اوجھل ہو گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر آئے تو غسل کر کے تیار ہو کے تشریف لائے، اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہاں چلے گئے تھے؟ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، مجھے غسل لاحق ہو گیا تھا، ناپاکی کی حالت میں آپ سے ملاقات کرنا مجھے خلاف ادب محسوس ہوا، اس لیے میں غسل کرنے کے لیے چلا گیا تھا، اب پاک صاف ہو کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ ترمذی شریف میں اسی طرح کا واقعہ حضرت حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے کہ آپ علیہ السلام جب مصافحہ کرنا چاہا ان سے تو انہوں نے غسل حاجت کے لاحق ہونے کا عذر پیش کیا کہ مجھے غسل کرنا ہے، اس لیے میں ناپاکی کی حالت میں ہوں اور آپ کے پاکیزہ جسم کو میں مصافحے کے لیے ہاتھ نہیں بڑھا سکتا۔ یہ اتنا ادب کرتے تھے۔ چنانچہ علماء نے لکھا ہے اسی کے تحت میں جب ہم کسی بڑے کی مجلس میں جائیں، محفل میں جائیں تو پاک صاف ستھرے ہو کے جانا، ان کے چہرے مہرے سے بھی ایسا تکدر نہ ہو کہ چہرے پر جیسے صفائی ہونا ہے وہ نہیں ہے، بالوں کی صفائی نہیں ہے، کپڑے کی صفائی نہیں ہے، پسینے کی بو آ رہی ہے، یا دانت پیلے ہیں، یا کپڑے بالکل خراب قسم کے ہیں، ٹوپی سلیقے کی نہیں ہے، اس طرح سے کسی بزرگ کی محفل میں آنا در حقیقت اس بزرگ کی بے ادبی ہے۔ ادب ہے تو صاف ستھرے سلیقے کے ساتھ آتے ہیں۔ آج بھی ادب یہی ہے، مسجد نبوی میں حاضر ہونے کے لیے روزہ اطہر پر جب سلام پیش کرنے کے لیے حاجی یا معتمر جاتے ہیں، ادب یہی ہے کہ بن سور کے، خوشبو لگا کے، نئے کپڑے پہن کے یا عمدہ لباس پہن کے، درود کی کثرت کے ساتھ مسواک کر کے پورے ایسے ادب کے ساتھ جانا گویا کہ ابھی میں اللہ کے نبی کے دربار میں جبکہ آپ باحیات ہیں تب جا رہا ہوں، ایسے تصور کے ساتھ جانا یہی آداب میں سے ہے۔ اس لیے سادے سیدھے کپڑے، میلے کچیلے کپڑے میں ابھی بھی آج بھی روزے پر حاضری دینے کے لیے جانا یہ روزے اطہر کی بے ادبی شمار ہوتی ہے۔ تو بڑوں کا ہمیشہ سے یہ شیوا رہا ہے کہ کسی کی مجلس میں حاضر ہوتے تو ادب کا اس بات کا بھی لحاظ کرتے، کپڑے صاف ستھرے نہیں۔ چنانچہ دنیا کا بھی رواج ہم دیکھتے ہیں، آدمی اگر شادی میں جانا ہو، کسی بڑے سیاسی لیڈر سے ملنے جانا ہو تو پھر کیا کرتا ہے؟ بہترین لباس پہنتا ہے۔ منگنی اور رشتے کے لیے جانا ہو بہترین لباس پہنتا ہے۔ یہ سب کیوں ہے؟ وہاں کا تقاضا یہ ہے کہ آدمی اچھی حالت میں پیش ہو، اس کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ چنانچہ علماء نے اسی کے تحت میں فرمایا قرآن کا ادب یہ ہے کہ قرآن کو غلاف چڑھایا جائے، اور درسگاہ کا ادب یہ ہے کہ درسگاہ میں آئیں تو صاف ستھرے ہو کے آئیں۔ مسجد کا ادب یہ ہے کہ نماز کے لیے آئیں تو اچھا لباس پہن کے آئیں، ایسا لباس پہن کے آنا جس سے ہم کسی محفل میں نہیں جا سکتے، وہ مسجد کی بے ادبی ہے، نماز کی بے ادبی ہے۔ ایسی نماز کا ثواب غارت ہو جاتا ہے، کم ہو جاتا ہے، نماز مکروہ ہو جاتی ہے جو ایسا لباس پہن کے نماز پڑھنا جس سے بو آتی ہو، یا ایسا سادہ لباس جو مجمع میں پہننا عیب شمار کیا جاتا ہو۔ یہ سب ادب کا حصہ ہے۔ صحابہ اکرام کے بیٹھنے کے سلسلے میں ادب لکھا ہے کہ جب نبی علیہ السلام کی محفل ہوتی، مجلس لگتی اور بیٹھنے کی سعادت ہوتی تو ہمیشہ صحابہ اکرام اپنی نگاہوں کو ادب کی بنا پر نیچے کر لیتے،
کبھی آپ علیہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مہاجر اور انصار صحابہ میں سوائے حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے کوئی صحابی ایسا نہیں تھا جو اللہ کے نبی کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے بات کر سکے۔ نبی جب کسی صحابی کی طرف دیکھتے وہ ادب اور رعب کی وجہ سے فوراً نگاہ نیچے کر لیتے، اور جب اللہ کے نبی نگاہ ہٹا لیتے تب اللہ کے نبی کو دیکھتے۔ یہ دو چونکہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے بہت خاص تھے، بہت پیارے تھے، تو اس لیے کبھی کبھار آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بھی بات کر لیتے، مسکرا بھی لیتے۔ ان دو صحابہ اکرام کا گویا کہ استثناء تھا، ورنہ اس کے علاوہ کوئی صحابی ایسا نہیں جس کے اللہ کے نبی نے دیکھا اور وہ بھی اللہ کے نبی کو برابر دیکھتے رہے ہیں۔ یہ آج بھی ادب ہے۔ باپ کا ادب یہ ہے کہ باپ دیکھے تو نگاہیں نیچے کر لو، استاذ دیکھے تو نگاہیں نیچے کر کے بات کرو، شیخ دیکھے نگاہیں نیچی کر کے بات کرو۔ اور آج کی تہذیب انسان کو انسانیت سے نکالنے کے لیے پوری بے ادبی کو فیشن اور ادب اور اخلاق بنا کے پیش کرتی ہے۔ آئی کانٹیکٹ، کہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرو، لڑکا ہو کہ لڑکی ہو، محرم ہو کہ غیر محرم ہو، اپنا ہو کہ اجنبی ہو، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرنے والا ہی ایک گویا کہ زمانے کے تقاضے کو سمجھنے والا انسان ہے، چاہے وہ گناہ میں اور حرام میں مبتلا ہو جائے، وہ بدتمیز اور بے ادب بن جائے، پھر بھی اسے ہی لوگ سلیقہ مند شمار کرتے ہیں۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام کی مجلس کا نقشہ یوں بیان فرماتے ہیں، جس وقت نبی کریم علیہ السلام گفتگو شروع فرماتے تو آپ کے صحابہ اس طرح سر جھکا لیتے گویا کہ ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوں، اور جب آپ خاموش ہو جاتے تب حاضرین میں سے کوئی ایک کلام کرتا، دوران گفتگو آپ سے کبھی بحث مباحثہ نہ کرتے، یعنی نبی علیہ السلام کی بات چل رہی ہو، بات کاٹ کر اپنی بات پیش کرنا، یہ جرأت کوئی صحابی نہیں کرتے۔ آج بھی ادب یہی ہے، استاذ بات کر رہا ہو، شاگرد کو بیچ میں بولنا نہیں چاہیے، شیخ بات کر رہے ہوں تو مرید کو بیچ میں بولنا نہیں چاہیے، والد بات کر رہے ہوں تو بیٹے کو بیچ میں بولنا نہیں چاہیے۔ ادب ہر شعبے میں ہے، بڑا بات کر رہا ہو چھوٹے کو بیچ میں بولنا نہیں چاہیے، جہاں بیچ میں منہ ڈال دیا سمجھو بے ادب ہے، اور بے ادبی محرومی ہے، بد نصیبی ہے، بے برکتی ہے، اللہ کی محبت اور اللہ کی معرفت سے محروم کر دینے والی چیز ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور واقعہ ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام کی زوجہ مطہرہ ہیں۔ جب کسی موقع سے اللہ کے نبی علیہ السلام اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں میں کچھ میاں بیوی ہونے کی نسبت سے بات چیت ہونے لگی۔ میاں بیوی میں پیار محبت بھی ہوتا ہے، ناراضگی بھی ہوتی ہے، اور کبھی جھگڑا بھی ہو جاتا ہے، پھر وہ ایک دوسرے سے مل بھی جاتے ہیں۔ تو میاں بیوی ہونے کی نسبت سے دونوں میں بحث ہو گئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز نبی علیہ السلام کی آواز سے تھوڑی اونچی ہو گئی۔ اتنے میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ داخل ہوئے اور دیکھا کہ بیٹی کی آواز نبی کی آواز سے اونچی ہو رہی، تو آپ نے دیکھا تو فوراً غصے میں آئے اور زوردار تماچا رسید کرنے کی نیت سے آگے بڑھے۔ اتنے میں وہ بھاگ کے اللہ کے نبی کے پیچھے چھپ گئی۔ یعنی اس سے بتانا یہ ہے، بیٹی بھی نبی کی آواز سے اونچی آواز پہ بات کر رہی ہے تو والد حضرت ابوبکر فوراً غصے میں آ کے سزا دینے کے لیے آگے بڑھے۔ اس سے معلوم ہوا میاں بیوی ہونے کا رشتہ اپنی جگہ پر، لیکن ایک نبی ہونے کی حیثیت سے جو تمہیں ادب کرنا چاہیے وہ ادب تم سے ملحوظ نہ ہو سکا، اس لیے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ غصے میں آئے اور تھپڑ لگانے کی نیت سے آگے بڑھے۔ اس سے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے اللہ کے نبی کا ادب کا پتہ چلتا ہے کہ کیسے ادب کرتے تھے آپ علیہ السلام کا۔ حتیٰ کہ ایک مرتبہ جب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ پر تہمت لگی اور بد اخلاقی کا الزام لگا، اس موقع پر
حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزانہ اللہ کے نبی علیہ السلام سے ملاقات کرتے، اور ایک بار اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اگر تم اس تہمت سے بری ہو تو اللہ تعالیٰ تمہاری برات کا اعلان فرما دیں گے، اور اگر تم سے کوئی لغزش ہو گئی ہو تو تم اللہ تعالیٰ سے استغفار کرو اور توبہ کرو، کیونکہ بندہ جب توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ اب اس جملے پہ غور کریں، اگر تم بری ہو تو اللہ آیات نازل کر کے برات کا اعلان کر دیں گے، یعنی قرآن کی آیتیں نازل ہوں گی، اور اگر کچھ غلطی ہو گئی ہو تو یہ تھوڑا چبھنے والا جملہ ہے۔ اللہ کے نبی بیوی سے فرما رہے ہیں غلطی ہو گئی تو معافی مانگ لو، تو یہاں تو ہلکا سا ڈاؤٹ والا معاملہ آ گیا کہ اللہ کے نبی بھی اس تہمت کے بارے میں تھوڑے سے نرم پڑ گئے۔ یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سہا نہیں گیا، گھر آ گئیں، والد سے کہا، والدہ سے کہا، تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ والد ہیں، بیٹی شکایت کر رہی ہے، تو اس موقع پر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی بیٹی کی پاک دامنی کا یقین ہونے کے باوجود پھر بھی اللہ کے نبی علیہ السلام کے ادب میں زبان سے کوئی جملہ نہیں فرمایا، صرف اتنا جملہ فرمایا، میں کیا کہوں مجھے نہیں معلوم، میں کیا کہوں میں نہیں جانتا کہ میں کیا کہوں۔ یعنی داماد سے نبی سے یہ کہیں کہ آپ میری بیٹی پہ شک کرتے ہیں، میں کیسے کہوں گا رسول اللہ کو؟ یا میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ہاں ہو سکتا ہے کہ میری بیٹی سے غلطی ہو جائے، جبکہ میری بیٹی کی پاک دامنی کا مجھے یقین ہے۔ تو اس واسطے حضرت صدیق اکبر نے فرمایا میں نہیں جانتا کہ میں کیا کہوں۔ یہ ادب تھا ان حضرات کا۔ چنانچہ صحابہ اکرام کے متعلق حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ابو داؤد شریف کی روایت ہے، اللہ کے نبی جب مجلس میں بیٹھے بیٹھے کسی کام کی وجہ سے کھڑے ہو جاتے تو سارے صحابہ اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، حالانکہ کھڑے ہونے کا نہ حکم ملا ہے نہ کھڑے ہونے کی وجہ معلوم ہوئی ہے۔ نبی علیہ السلام کھڑے ہو گئے، بس سب کھڑے ہو گئے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام بیٹھنے کے بعد ہی پھر سب بیٹھتے تھے۔ اب دیکھیے بدتمیزی کا کیسے تماشا چلتا ہے، استاذ کھڑا ہوا ہے، شاگرد بیٹھ کے جواب دے رہا ہے، خادم بیٹھا ہوا ہے اور جو ذمہ دار ہے وہ کھڑے ہو کے پوچھ رہا ہے، بات کر رہا ہے، پھر بھی اسے اٹھنے کی توفیق نصیب نہیں ہوتی۔ سلیقہ یہ ہے کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب کوئی بندہ بیٹھا ہو اور اس کا دوست یا بھائی اس سے ملاقات کے لیے آئے، اب یہ اپنی جگہ سے ہٹ کر آئے ہوئے بھائی کو اپنا تکیہ اور گدا جس پر وہ ٹیک لگا کے بیٹھا ہے وہ پیش کر دے، صرف یہ پیش کرنے پر اللہ اس کے گناہ معاف کر دیتے ہیں، اس کے گناہ صغیرہ بخش دیے جاتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ اس میں آنے والے کا اکرام اور اپنی تواضع ظاہر ہوتی ہے۔ نہیں پیش کرنا یہ آنے والے کی بے اکرامی اور خود کا کبر ظاہر ہوتا ہے۔ تم متکبر ہو، اپنی جگہ سے ہٹنا نہیں چاہتے ہو، اپنی جگہ چھوڑنا نہیں چاہتے ہو، آنے والے کو ایک خادم کی طرح بٹھا کے بات کرنا چاہتے ہو۔ یہ چیزیں سیکھا نہیں ہے، یہ چیزیں پڑھا ہے لیکن عمل کا ارادہ کیا تک نہیں ہے، تو آپس میں انبن کی کیفیتیں، آپس میں نفرتیں، آپس میں ایک دوسرے کی شکایتیں، یہ سب کیوں شروع ہوتی ہیں؟ بندہ ان آداب کا لحاظ نہیں کر پایا جن آداب کا وہ مکلف تھا۔ یعنی آپ سمجھیں کہ مسند پر بیٹھے ہوئے شخص کو ادب سکھایا جا رہا ہے، آنے والے شخص کا ادب الگ ہے کہ تم آتے ہوئے کن آداب کے ساتھ آنا ہے، مسند پر بیٹھے ہوئے شخص کو ادب سکھایا جا رہا ہے کہ آنے والے کے لیے گدا پیش کرو۔ مرتبے والے ادب والے ہوتے ہیں۔ چنانچہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مجلس میں تشریف لائے تو مجلس بھری ہوئی ہے، صحابہ اکرام اپنی جگہ سے کوئی نہیں ہٹا جگہ دینے کے لیے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے یا کوئی صحابی ہٹ کر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کے قریب جگہ دیے۔ جب یہ عمل اللہ کے نبی نے دیکھا تو آپ نے کیا فرمایا؟ اولو الفضل یعلم الفضل، فضل والے ہی فضل والوں کو جانتے ہیں، فضیلت والے ہی فضیلت والوں کو جانتے ہیں، کہ تمہیں فضیلت معلوم ہے ابو بکر کی تو تم نے یہ عمل کیا، اور جو جانتے نہیں ہیں وہ ایسی فضیلت کے قدر بھی نہیں کر سکتے۔ تو اس سے ادب کا پتہ چلتا ہے کہ ہمیں اپنی زندگی میں
بہت ادب احترام سے اپنے بڑوں کا، اساتذہ کا، شیخ کا، جن سے ادب متعلق ہے، اس سے صحابہ اکرام کے ادب کا پتہ چلتا ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ مسجد نبوی میں تشریف لائے، ممبر نبی علیہ السلام پر جو جگہ نبی علیہ السلام کے بیٹھنے کی بنی تھی، ممبر جہاں اللہ کے نبی بیٹھ کر بیان خطبہ دیتے، وہاں ایسے ہاتھ پھیرا اور تبرکاً اس ہاتھ کو اپنے چہرے پر پھیل دیا کہ اللہ کے نبی بیٹھا کرتے تھے یہاں پر۔ یہ ظاہر سی بات ہے، محبت ہوگی تو ایسا ہوگا، عقیدت ہوگی تو ایسا ہوگا۔ تبرکات نبوی پر مستقل کتاب ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے بالوں کا، اللہ کے نبی کے لعاب کا، اللہ کے نبی کے پسینے کا، اللہ کے نبی کے امامے چادر کا کیسے بطور تبرک کے صحابہ استعمال کرتے تھے۔ اور یہ تبرک کی ہی بات ہے کہ نبی جہاں بیٹھیں اس جگہ ہاتھ پھیر کر اپنے چہرے پہ ہاتھ پھیر لینا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ اپنے دور خلافت میں بیت المال سے ہر آدمی کا وظیفہ مقرر کیا۔ اپنے بیٹے عبداللہ ابن عمر کا وظیفہ 3000 درہم۔ حضرت اسامہ بن زید، اور یہ زید اللہ کے نبی علیہ السلام کے متبنہ بیٹے ہیں، تو گویا کہ اسامہ حضرت اللہ کے نبی کے متبنہ پوتے ہیں، تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کو رشتہ نصیب ہو گیا۔ تو حضرت اسامہ کا 3500 درہم یہ وظیفہ مقرر کیا۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شکایت کی کہ آپ میرا وظیفہ کم رکھے اور حضرت اسامہ کا زیادہ رکھے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا، تمہارے والد اسامہ کے والد سے بہتر نہیں ہے۔ تمہارے والد کون؟ حضرت عمر۔ اور اسامہ کے والد کون؟ حضرت زید۔ اور حضرت زید اللہ کے نبی کے متبنہ بیٹے ہیں۔ تو کیا فرمایا، تمہارے والد اسامہ کے والد سے افضل نہیں ہے اور تم اسامہ سے افضل نہیں ہو، اس واسطے کہ ان کا رشتہ نبی سے جڑ گیا ہے، اور جس کا رشتہ نبی سے جڑ گیا ان کا ادب و احترام ہم پر ضروری ہے۔ تو اب ان کا وظیفہ زیادہ رکھا اور اپنے بیٹے کا وظیفہ کم رکھا۔ یہ اللہ کے نبی سے عشق اور محبت اور تعلق کی علامت ہوتی ہے۔ ان صحابہ کے واقعات سے ہمیں صحابہ کے ادب کا، صحابہ کے عشق اور عقیدت کا بھی پتہ چلتا ہے، اور ہمیں اپنی زندگی میں کس ادب کے ساتھ، اپنے بڑوں کے ساتھ، کس ادب کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنا چاہیے، اس کی بھی ہدایت ملتی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور صحابہ کا ادب نصیب فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ معمول ہے مجلس کے ختم پر توبہ کے کلمات پڑھائے جاتے ہیں۔ جس نیت سے کلمات پڑھتے ہیں اللہ وہ توفیق عطا کرتے ہیں۔ اچھی نیت سے کلمات پڑھے جائیں، پچھلی زندگی سے توبہ کر کے اگلی زندگی اچھی گزارنے کی نیت ہو، اللہ ویسی توفیق بخشتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ صبح شام درود شریف کا اہتمام، استغفار کا اہتمام، قرآن کی تلاوت کا اہتمام، بزرگوں سے تعلق کا اہتمام، چلتے پھرتے اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ان چیزوں سے، گناہوں سے بچنے کی توفیق ہوتی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم
اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا ورزقا حلالا طيبا واسعا. اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربني إلى حبك. اے کریم اللہ ہمیں اپنی محبت نصیب فرما، اپنے حبیب کی محبت نصیب فرما، سنتوں سے محبت نصیب فرما، اپنے بڑوں کا ادب نصیب فرما، بے ادبی کی زندگی سے حفاظت فرما، سلسلے کا ادب نصیب فرما، بزرگوں کا ادب نصیب فرما، ہم سب کے دلوں کو منور فرمانے کے فیصلے فرما، اپنے محبوب بندوں کی محبت نصیب فرما، محبوب اعمال کی توفیق نصیب فرما، ہماری دعاؤں کو قبول فرما. جزا اللہ عنا محمد ما هو اہلہ صلی اللہ علیہ وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین.